پیریڈ ہوا ہے؟ پہلا پیریڈ ہوا ہے جی۔ جی چلو ماشاء اللہ۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقم الصلاة لدلوک الشمس الى غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا۔ ان آیات کے اندر اللہ رب العزت جو ہے 5 وقت کی جو نماز ہیں ان کا تذکرہ فرما رہے ہیں۔ اس آیت کے اندر فرمایا اقیم الصلاۃ، آپ نماز کو قائم کریں، لدلوک الشمس الی غسق اللیل، یعنی سورج کے زائل ہونے سے، الی غسق اللیل، رات کی تاریکی تک۔ اب سورج کے یہ لدلوک جو ہے دلک، یہ دلک ان سے مشتق ہے، اس کے معنی ہوتے ہیں جو زوال کا ٹائم ہوتا ہے اس کے لیے، زوال کے لیے جو ہے یہ بولا جاتا ہے۔ اور یہ جو ٹائم بتایا گیا ہے کہ لدلوک الشمس الی غسق اللیل، اس دوران کے اندر 4 نمازیں آ گئیں، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء۔ یعنی رات جب بالکل تاریک ہو جائے اس وقت تک آپ جو ہے نمازوں کو قائم کریں۔ ٹھیک ہو گیا۔ آگے فرمایا وقرآن الفجر، اور فجر کے اندر جو ہے قرآن مجید کی تلاوت کریں۔ بعض حضرات نے یہاں پر یہ کہا ہے کہ یہاں پر یہ جو قرآن ذکر کیا گیا ہے، یہ قرآن جو ہے یہ نماز، اس سے مراد جو ہے وہ نماز ہے، کہ چونکہ نماز ہی کا قرآن مجید نماز کے اندر پڑھنا یہ نماز ہی کا ایک حصہ ہے، تو اس وجہ سے بعض حضرات نے یہاں پر یہ فرمایا کہ یہاں پر قرآن مجید سے مراد جو ہے وہ فجر کی نماز ہے۔ آگے فرمایا کہ ان قرآن الفجر کان مشہودا، کہ بے شک قرآن پڑھنا، کان مشہودا، یہ اس وجہ سے کہ فجر میں قرآن، بے شک فجر کے اندر قرآن پڑھنا، چونکہ مشہودہ کا مطلب ہوتا ہے مجمع حاضر ہوتا ہے، یہ اس وقت قرآن مجید کی تلاوت کرنا، چونکہ مجمع جو ہے وہ روح بروح ہوتا ہے، یا مجمع جو ہے وہ سامنے موجود ہوتا ہے۔ اب اس آیت کے اندر جو ہے پہلے تو آپ نے سن لیا ہے کہ اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل، غسق اللیل تک جو ہے آپ جو ہے وہ نمازوں کو قائم کریں، اور وہ جو ہے یہاں پر عطف ہے، اور فجر کی نماز ادا کریں۔ فجر کی نماز کا الگ ذکر کر کے فجر کی نماز کی تاکید کی گئی ہے، چونکہ انسان سویا ہوتا ہے اور سونے کے بعد جو ہے فجر کا ٹائم آتا ہے، انسان کے لیے مشکل ہوتی ہے اٹھنا، تو یہاں پر یہ فرما دیا کہ فجر کی نماز کو بھی ادا کرنا ہے۔ تو یہ 5 وقت جو ہے نماز کا یہ جو ہے مکمل ہو گیا اجمالاً۔ اس کی تفصیل کیا ہے، نماز پڑھنی کس طرح ہے، کیسے ادا کرنی ہے، نماز میں کتنے فرائض ہیں، نماز میں کتنے واجبات ہیں، نماز میں کتنی سنن ہیں، نماز میں کتنے مستحبات ہیں، وہ سارا طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کے اندر ذکر کیا گیا ہے، اور آپ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اجمالاً بیان کیا ہے نماز کے 5 اوقات کو، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی ایک ایک سنت کو کر کے دکھایا، فرمایا کہ نماز اس طرح پڑھو جس طرح مجھے پڑھتا ہوا دیکھتے ہو، صلو کما رأیتمونی اصلی، او کما قال علیہ السلام۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز اس طرح پڑھو جس طرح مجھے پڑھتا ہوا دیکھتے ہو، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیلاً جو ہے نماز کے فرائض واجبات کا جو ہے
وہ آگے ذکر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کو اور ہم تک جو ہے وہ تفصیلاً جو ہے وہ ذکر کر کے بیان فرما دیا ہے۔ اس کے بعد اگلی آیت آ رہی ہے وامن اب یہاں پر یہ جو کانا مشہودہ کا ذکر آیا ہے، بعض حضرات نے کہا چونکہ فجر کی نماز کے اندر اور عصر کی نماز کے اندر، فجر کو یہاں پر اس وجہ سے تاکید کیا، میں نے ایک وجہ تو آپ کو بتا دی، چونکہ انسان سونے کے بعد جو ہے اٹھتا ہے اور اس کو مشکل ہوتی ہے اس نماز کو پڑھنے کے لیے، تو یہاں پر فجر کا ایک الگ سے تذکرہ فرما دیا۔ اور آگے جو مشہود کا لفظ ذکر آیا ہے، تو فرشتوں کی دو جماعتیں اس نماز کے اندر اکٹھی ہوتی ہیں، یعنی جو دن والے فرشتے ہوتے ہیں وہ صبح کی نماز میں آ جاتے ہیں اور کیا نام ہے سارا دن کے جو ہے کیا نام ہے لوگوں کے اعمال جو ہے وہ لکھتے ہیں۔ جو رات والے فرشتے ہوتے ہیں وہ صبح کی نماز پڑھ کر ہی وہ آسمانوں کی طرف چلے جاتے ہیں۔ تو اسی طرح وہ یہاں پر یہ اس وجہ سے فرمایا کہ کانا مشہودہ کہ وہ جو ہے روح برو ہوتے ہیں سامنے، اور دوسرا یہاں سے یہ بھی مراد لیا جا سکتا ہے کہ کانا مشہودہ سے مراد جو ہے عوام جو ہے وہ مجمع جو ہوتا ہے وہ کثیر ہوتا ہے فجر کی نماز کے اندر، جو ہے وہ بھی مراد لیا کہ ان کے سامنے جو ہے قرآن مجید کی جو ہے وہ تلاوت کیا کریں۔ اس کے بعد آگے فرمایا کہ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا۔ وَمِنَ اللَّيْلِ اور رات کی نمازوں میں سے ایک نماز جو ہے فتحجد بھی نافلۃ لک، فتحجد تہجد کی نماز ہے۔ اب تہجد کسے کہتے ہیں؟ تہجد کے معنی ہوتے ہیں، بعض حضرات نے تو یہ فرمایا کہ سو کر اٹھنے کے معنی کے لیے جو ہے وہ تہجد کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، یعنی بیدار ہونے کے لیے، اور بعض حضرات نے کہا کہ نہیں، بیدار ہونے کے لیے نہیں بلکہ سونے کے لیے جو ہے وہ تہجد کے معنی استعمال ہوتے ہیں۔ لیکن یہاں پر جو ہے یعنی سو کر اٹھ کر دوبارہ نماز پڑھنا یہ مراد ہے، وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، یعنی سو کر دوبارہ اٹھنا اور نماز ادا کرنا۔ اب یہاں پر بعض مفسرین نے یہ فرمایا ہے کہ یہ بھی مراد نہیں ہے۔ بعض حضرات نے کہا کہ سو کر اٹھنا اور وہاں پر جو ہے اس وقت جو ہے نوافل ادا کرنا، تہجد کی نماز پڑھنا، اس سے مراد یہ۔ بعض حضرات نے کہا کہ سونے سے پہلے، یعنی اگر کوئی آدمی عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد بھی اگر 2 رکعت اس نیت سے پڑھ لیتا ہے کہ میں تہجد کی نیت کرتا ہوں، تو اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اس کو تہجد کا ثواب عطا فرما دیں گے۔ اب بات یہاں پر ہے کہ یہ جو تہجد ہے یہ نفل ہے یا فرض ہے؟ چونکہ یہ جو 5 نمازوں کا جب حکم آیا، اس سے پہلے یہ تہجد کی نماز فرض تھی، اور اس کے بعد یہ 5 نمازوں کا جو ہے وہ حکم آیا۔ تو بعض حضرات، بعض صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین بھی یہ فرماتے ہیں کہ یہ اس کی جو فرض کی جو خصوصیت ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے، امت کے لیے نہیں ہے، کہ اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ 5 نمازیں الگ سے فرض تھیں، اور یہ جو تہجد کی نماز ہے یہ الگ سے فرض تھی۔ لیکن بعض حضرات نے کہا ہے کہ یہاں پر نافلۃ اللہ کا سے مراد زائد نماز، یعنی اس سے مراد نوافل ہی ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب اس کی رکعتیں کتنی ہیں؟ احناف کے نزدیک جو ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 رکعتیں بھی پڑھی ہیں، 9 رکعتیں بھی پڑھی ہیں، 7 رکعتیں بھی پڑھی ہیں، یعنی وہ 7 رکعتیں حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 رکعتیں بھی پڑھی ہیں، 9 بھی پڑھی ہیں، 11 بھی پڑھی ہیں۔ تو اب احناف اس سے کیا مراد لیتے ہیں کہ 7 میں سے 3 آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وتر پڑھے ہیں، اور 4 رکعت جو ہے وہ تہجد کی نماز ادا کری۔ اسی طرح جس حدیث کے اندر 9 کا ذکر آتا ہے تو اس میں 3 رکعت آپ نے وتر پڑھی ہیں اور 6 رکعت جو ہے تہجد کی نماز پڑھی ہے۔ اور اسی طرح جس حدیث کے اندر 11 کا ذکر آتا ہے تو احناف مراد لیتے ہیں کہ 3 رکعت نماز وتر کی ہیں اور 8 رکعت جو ہیں وہ نماز تہجد کی ہیں۔ تو اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے تہجد کی نماز ادا کی ہے۔ اس کے بعد آگے آ رہا ہے کہ عسیٰ، شاید، ان یبعثک کا یہ کہ آپ کو عطا کرے رب کا، آپ کا رب، مقام محمودہ، مقام محمود۔ اب مقام محمود سے کیا مراد ہے؟ مقام محمود سے مراد شفاعت کبریٰ ہے۔ شفاعت کبریٰ کا اب کیا مطلب ہے؟
شفاعت کبریٰ کا مطلب ہے کہ جب کل قیامت والے دن نفسا نفسی کا عالم ہوگا اور ماں باپ سے اور بیٹا جو ہے کیا نام ہے، اپنا بیٹا جو ہے وہ اپنے باپ سے، ماں جو ہے وہ بیٹی سے، اسی طرح شوہر بیوی سے اور بیوی شوہر سے، یعنی نفسا نفسی کا عالم ہوگا اور ہر ایک دوسرے سے بھاگے گا۔ اس وجہ سے بھاگے گا کہ کہیں کہ میرا بیٹا یا میرا باپ یا میری بیٹی جو ہے میرے سے کہیں نیکی کا مطالبہ نہ کر لے۔ تو اس وقت جو ہے ہر نبی کی امت جو ہے وہ اپنے نبی کے پاس جائے گی اور کہے گی کہ ہم اس پریشانی کے عالم کے اندر ہیں، ہم اللہ تعالیٰ سے آپ سفارش کر دیں کہ وہ جو ہے جلد حساب کتاب کا عمل شروع کریں۔ تو اس وقت جو ہے ہر نبی جو ہے وہ کوئی نہ کوئی عذر بیان کرے گا اور یہ کہے گا کہ آپ جو ہے وہ آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے جائیں، اور تو وہ سب کے سب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے پھر اللہ تعالیٰ سے کیا نام ہے شفاعت فرمائیں گے۔ اب سوال یہاں پر یہ اٹھتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جب شفاعت فرمائیں گے تو پھر یہ علماء، صالحین، یہ حفاظ، یہ کن لوگوں کی شفاعت فرمائیں گے؟ تو ایک جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جو ہے شفاعت فرماؤں گا اپنی امت کے ان لوگوں کی جو کبیرہ گناہوں کے اندر مبتلا ہوں گے۔ یعنی آپ اس سے یہ ثابت ہوگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جو کبیرہ گناہوں کے اندر جو لوگ مبتلا ہوں گے تو اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی سفارش فرمائیں گے، جو صغیرہ کے اندر ہیں اس کی سفارش نہیں فرمائیں گے۔ تو پھر مطلب یہ ہوگا جو علماء، صلحاء، حفاظ ہیں پھر وہ ان کی سفارش فرمائیں گے۔ تو بعض حضرات نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ علماء، صلحاء اور حفاظ جو ہے یہ جن جن لوگوں کی یہ سفارش فرمانا چاہیں گے تو یہ ساری کی ساری سفارشیں جو ہیں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کر دیں گے کہ ان لوگوں کی ہم سفارش فرمانا چاہتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اللہ تعالیٰ سے سفارش فرمائیں گے اور اللہ تعالیٰ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کو قبول فرمائیں گے۔ تو یہ مقام محمود ہے۔ اس کے بعد آگے فرمایا وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَّصِيرًا۔ وَقُلْ کہہ دیجئے ربی، اے ہمارے رب، ادخلنی مجھے داخل فرما دے، مدخل صدقٍ اچھے داخل ہونے والی جگہ میں، وَأَخْرِجْنِي اور مجھے نکال، مخرج صدقٍ اچھے نکلنے والی جگہ سے، وَاجْعَلْ لِي اور مجھے بنا دے مِن لَدُنْكَ سلطان النصیرہ اپنی طرف سے، یعنی میری مدد فرما دے۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر یہ دو دعائیں مانگی ہیں، ایک تو یہ کہ مجھے داخل فرما دے اور دوسرا یہ کہ مجھے نکال دے، اور اس کے بعد فرمایا کہ وَجَعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَّصِيرًا، اور ایسا اقتدار عطا فرما جس کے اندر جو ہے وہ تیری مدد ہو اور تیری نصرت ہو۔ اب یہاں پر اخرجنی مخرج صدق سے کیا مراد ہے اور ادخلنی مدخل صدق سے کیا مراد ہے؟ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ یہاں پر ادخلنی مدخل صدق سے مراد جو ہے وہ مدینہ منورہ ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ ہجرت سے پہلے جو ہے وہ مکہ مکرمہ کے اندر تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مدینہ منورہ کے بارے میں یہ دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ اور وہ آخرجنی مخرج صدقن سے مراد جو ہے چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آبائی علاقہ جو ہے وہ مکہ ہے تو اس کو چھوڑنا بھی نہیں چاہتے تھے، لیکن بطور مجبوری، بطور اللہ کے حکم کے کو وہاں پر اس کو چھوڑنا پڑا، تو اس سے مراد جو ہے وہ مکہ ہے۔ اور یہ فرمایا کہ وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَّصِيرًا، یا اللہ تو جہاں کہیں بھی مجھے رکھ یا مجھے اقتدار عطا فرما تو اس کے اندر تیری مدد ہو، تیری مدد کے اندر جو ہے وہ اور کچھ نہ ہو، اگر تیری مدد حال شامل نہیں ہے تو ایسے اقتدار کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس کے بعد آگے فرمایا کہ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی کہ جب فتح مکہ ہوا، فتح مکہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کے اندر تشریف لے گئے
تو وہاں پر دیکھا تو 360 بت پڑے ہوئے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک لاٹھی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو گرانا شروع کر دیا. اور بعض حضرات نے یہ بھی فرمایا کہ وہ جو قریش مکہ تھے وہ ہر سال جو ہے وہ ایک بت جو ہے وہ بیت اللہ کے اندر رکھا کرتے تھے. تو اس وجہ سے جو ہے ہر دن جو ہے وہ اس وجہ سے ہر دن جو ہے وہ بیت اللہ کے اندر جو ہے ایک بت رکھا کرتے تھے. تو اس وجہ سے بھی وہ 360 بت اس کے اندر پڑے ہوئے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو لاٹھی کے ذریعے جو ہے وہ ان کو گرانا شروع کر دیا اور ٹکڑے ٹکڑے ان کو کر دیا. اس کے بعد یہ فرمایا کہ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ، کہہ دیجئے حق آ گیا. یعنی آپ وسلم یہ بت گراتے جا رہے تھے اور یہ آیت پڑھتے جا رہے تھے کہ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَحَقَ الْبَاطِلُ، کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا. یا باطل جو ہے وہ ان الباطل کان زہوقا، کہ بے شک باطل جو ہے وہ دم دبا کر جو ہے وہ مٹنے والا یا دم دبا کر بھاگنے والا ہے. ٹھیک ہے. وَزَحَقَ الْبَاطِلُ، زحق کا جو لفظی ترجمہ ہوتا ہے وہ بھاگا ہوتا ہے کہ حق آ گیا، سچ آ گیا اور جھوٹ جو ہے وہ بھاگ گیا کا مطلب یہ نہیں مٹ گیا. ان الباطل، کہ بے شک جو جھوٹ ہے وہ بھاگنے والا ہے، مٹنے والا ہے. اس کے بعد اگلی آیت ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور ہم اتارتے ہیں قرآن مجید میں سے ما ہوا شفا، یعنی وہ جس کے اندر شفا ہے، وہ رحمت اور رحمت ہے، للمؤمنین مومنین کے لیے، ولا یزید الظالمین، اور گناہ گاروں کو یا ظالم جو ہے وہ زیادتی نہیں ہوتی ان کے اوپر مگر خسارہ، مگر نقصان ہی نقصان جو ہے وہ ان کو ہوتا ہے جو ظالم لوگ ہوتے ہیں، جو اللہ کی اور اللہ کے رسول کے احکامات کو ماننے والے نہیں ہوتے اور اللہ کو اپنا ایک خدا ماننے والے نہیں ہوتے اور وہ اپنی جانوں کے اوپر ظلم کرنے والے ہوتے ہیں. تو ان کے مقدر کے اندر ہمیشہ نقصان ہی نقصان ہوتا ہے. تو فرمایا کہ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ، یعنی قرآن مجید کو جو ہے یہ شفا ہے. وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، کہ قرآن مجید کے اندر شفا ہے. اس کا ایک واقعہ ہے کہ ایک آدمی تھا، اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک جماعت جو ہے وہ کہیں دعوت و تبلیغ پہ گئی ہوئی تھی یا کہیں گئے ہوئے تھے. تو وہاں پر یہ جہاد پہ گئے ہوئے تھے، اس کا تذکرہ نہیں ملا، لیکن کہیں پہ ایک جماعت گئی ہوئی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو وہاں پر اس علاقے کے لوگوں میں سے ایک آدمی نے اس کو کوئی بچھو نے ڈنگ مار لیا یا کچھ بھی ہو گیا. تو ان لوگوں نے اس جماعت والی نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے گزارش کی کہ آپ جو ہے اس کے اوپر دم کر دیں. تو انہوں نے جو ہے ایک صحابی نے جو ہے 7 مرتبہ سورۃ الفاتحہ یعنی الحمدللہ رب العالمین سے ولا تک یہ پڑھی اور پھونک مار دی، اور اس کے بعد جو ہے وہ آدمی جو ہے وہ بالکل صحت مند ہو گیا. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تذکرہ آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جائز قرار دیا، ناجائز نہیں کہا. تو یعنی قرآن مجید جو ہے وہ ہر مرض کی جو ہے وہ شفا ہے. ایسا نہیں ہے کہ قرآن مجید کے اندر جو ہے کسی ایسی مرض ہو اور اس کی شفا نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو ہر مرض کے جو ہے کیا نام ہے شفا بنا کر جو ہے وہ نازل کیا ہے اور اتارا ہے. اس کے بعد آگے ہے وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ. یہاں سے پھر اللہ تعالیٰ جو ہے ان لوگوں کا ذکر فرما رہے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے جب انعامات ان کو ملتے ہیں تو وہ انعامات کو تو قبول کرتے ہیں، لیکن جب اللہ تعالیٰ ان کے اوپر کوئی مشکل یا کوئی تکلیف ڈال دیتے ہیں تو وہ پھر مایوس ہو جاتے ہیں. فرمایا کہ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ، کہ جب ہم انسان کے اوپر انعامات کرتے ہیں تو أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ، تو أَعْرَضَ وہ منہ پھیر لیتا ہے، پیٹ پھیر لیتا ہے یا ٹل جاتا ہے، وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ اپنے پہلو سے، یعنی وہ ایک سائڈ پر ہو جاتا ہے، ایک طرف ہو جاتا ہے، یعنی ایک الگ کنارے کی طرف ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف وہ متوجہ نہیں ہوتا، یعنی ایک الگ سائڈ پر اپنا منہ موڑ لیتا ہے اور کروٹ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات سے پھیر لیتا ہے. وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب ہم اس کو کیا نام ہے کسی مصیبت کے اندر جو ہے وہ مبتلا کرتے ہیں یا اس کو چھوتی ہے
کوئی مصیبت تو کانا یئوسا، تو وہ جو ہے وہ پھر نا امید ہو جاتا ہے، وہ جو ہے وہ مایوس ہو جاتا ہے۔ کل کہہ دیجئے، یعنی اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ یہ بیان فرما رہے ہیں کہ جیسے تم مشکل اور تکلیف کے وقت جو ہے اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہو، اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہو، تو اسی طرح تمہیں جب اللہ تعالیٰ نے نعمتیں عطا کی ہیں اس وقت بھی تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کرو، اور اس سے جو ہے منہ مت پھیرو اور پیٹھ مت پھیرو، جو اللہ کے احکامات ہیں ان کو پورا کرو۔ اللہ تعالیٰ مزید تمہیں، اگر تم اللہ کی ان نعمتوں کے اوپر شکر کرو گے تو وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو گے تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے اندر مزید اضافہ فرمائیں گے، اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کرو گے تو اللہ تعالیٰ کا جو عذاب ہے وہ پھر سخت عذاب ہے۔ تو ان آیات کے اندر ہمیں یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ ہمیں اگر کوئی مشکل آتی ہے تو ہم جو ہے اس کے اوپر صبر کریں، ہمیں کوئی اگر پریشانی آتی ہے ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، ہم اللہ تعالیٰ سے مانگیں۔ دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بہتر ہے جتنا دوسروں کے سامنے انسان گڑ گڑا کر مانگتا ہے، خدا کی قسم اگر اللہ کے سامنے اتنا گڑ گڑا کر مانگے گا تو اللہ ضرور بضرور عطا کریں گے۔ یہ آج ہمارا جو ہے وہ ایمان کمزور ہو چکا ہے، ہمارا جو ہے وہ یقین ختم ہو جا رہا ہے، ہم نے پیسے کو دیکھا ہوا ہے جس کی وجہ سے ہمارا ایمان کمزور، ہم کہتے ہیں پیسہ ہی سب کچھ ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کل کل یعمل علی شاکلتی فربکم اعلم بمن هو اہدی سبیلا۔ کل کہہ دیجئے، کل یعمل، ہر کام جو ہے علی شاکلت ہی، اپنے ڈھنگ پر ہے، اپنے طریقے پر ہے۔ فربکم اعلم، پس تمہارا رب جو ہے اعلم، وہ زیادہ جانتا ہے، بمن ہوا اہدی سبیلا، کہ کون ہے جو سیدھے راستے پر ہے۔ یعنی یہ بات اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ اگرچہ تم مسلمانوں کو کہتے ہو اور مسلمانوں کا مذاق اڑاتے ہو کہ یہ جو ہے کیا نام ہے ضعفاء کی جماعت ہے، کمزور لوگوں کی جماعت ہے، اور تم ان کے اوپر ہنستے ہو، تو کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ کو یہ بات معلوم ہے کہ کون جو ہے وہ سیدھے راستے پر ہے اور کون جو ہے وہ گمراہی کے راستے پر ہے۔ اس کے بعد یہ جو اگلی آیت ہے یہ ایک شان نزول ہے، میں آپ حضرات کو شان نزول لکھوا دیتا ہوں، اگر ترجمہ ابھی ہو گیا تو میں ابھی کروا دوں گا، ورنہ پھر ترجمہ کل سے ہم انشاءاللہ کریں گے۔ اس رکوع کے اندر ذرا تفصیل زیادہ تھی، وہ میں نے آپ حضرات کو تفصیل بتا دی ہے، لیکن انشاءاللہ جو ہے کل سے پھر ہم آگے چلیں گے۔ تو یہ جو وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، یہ اس کے بارے میں دو شان نزول ہیں۔ ایک شان نزول جو ہے وہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ میں ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ کے غیر آباد حصے میں چل رہا تھا، یعنی ایسا علاقہ مدینہ کے آس پاس جہاں پر آبادی نہیں تھی، غیر آباد حصے میں چل رہا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے مبارک میں ایک چھڑی کھجور کی شاخ کی تھی۔ آپ کا گزر چند یہودیوں پر ہوا، یہ لوگ آپس میں کہنے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں، ان سے روح کے متعلق جو ہے وہ سوال کرتے ہیں۔ تو آپس میں جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے ان میں سے کچھ لوگوں نے ان کو منع کیا، لیکن وہ لوگ باز نہیں آئے۔ ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا روح کے بارے میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو لکڑی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اوپر ٹیک لگا کر خاموش کھڑے ہو گئے، جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی علم غیب نہیں تھا۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کچھ دیر بعد جو ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور انہوں نے یہ آیت پڑھی کہ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، وہ آپ سے سوال کرتے ہیں روح کے بارے میں، قُلْ کہہ دیجئے قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، یہ روح جو ہے یہ میرے رب کا امر ہے، میرے رب کا معاملہ ہے۔ وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ، اور تم کو نہیں دیا گیا علم میں سے إِلَّا قَلِيلٌ، مگر تھوڑا سا، یعنی تمہیں تھوڑا سا علم دیا گیا ہے۔
ایک شان نزول تو یہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے. دوسرا شان نزول حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے. یہ آپ حضرات ذرا نوٹ فرمایا کریں، اگر جس کو جلدی ہو جو نہ لکھ سکے وہ بعد میں ریکارڈنگ سن کے لکھ لیا کرے، یا آپ کے پاس جو قرآن مجید ہے اس کے اوپر نشان لگا لیا کریں کہ یہاں سے کون سا شان نزول ہے اور یہاں سے کون سا شان نزول ہے، اس آیت کا نشان لگا لیا کریں. دوسرا شان نزول حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قریش مکہ جو ہے وہ سوال کیا کرتے تھے. ایک مرتبہ قریش مکہ کے ذہن کے اندر یہ بات آئی کہ یہودی جو ہیں وہ چونکہ تورات کے اوپر ایمان رکھتے ہیں اور وہ جو ہے وہ اہل علم ہیں، ہم ان سے جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جو ہے کچھ سوال جو ہے پوچھنا چاہتے ہیں، یا ہم ان سے کہیں گے کہ ہم جو ہے ہمیں کوئی سوال بتا دیں جو ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھیں. تو جب وہ ان کے پاس گئے تو انہوں نے 3 سوال بتائے تھے. انہوں نے کہا کہ 2 کا جواب دے دیں گے، 1 کا جواب نہیں دیں گے. یہ بات بھی انہوں نے بتا دی تھی. انہوں نے کہا اگر 2 کا جواب دے دیا، 1 کا جواب نہ دیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں. ٹھیک ہے. اور ایک تو وہ تھا کہ کیا نام ہے اصحاب کاف کے بارے میں انہوں نے سوال کیا تھا. وہ آپ سورۃ الکاف کے اندر انشاءاللہ آپ اگلے 2-4 دن میں پڑھ لیں گے، وہ سارا واقعہ آ رہا ہے کہ سورۃ الکاف کے اندر اصحاب کاف کون سے لوگ تھے. اور ایک جو ہے ذوالقرنین کے بارے میں سوال کیا تھا. ذوالقرنین کا واقعہ بھی سورۃ الکاف کے اینڈ میں ہے، وہ انشاءاللہ آپ پڑھ لیں گے. اور تیسرا سوال تھا یہ روح کے بارے میں کہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے روح کے بارے میں سوال کریں. تو انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ اگر آپ روح کے متعلق سوال کریں گے تو وہ آپ کو جواب نہیں دیں گے، تو آپ سمجھ لینا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہیں. تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ آیت نازل ہوئی قل الروح من امر ربی. تو اس کے باوجود بھی وہ لوگ جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لے کر نہیں آئے. بس یہاں تک پڑھتے ہیں تو میں آپ کو ترجمہ میں نے کروا دیا ہے. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، وہ آپ سے سوال کرتے ہیں روح کے بارے میں. قل کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم الروح من امر ربی قل الروح من امر ربی، کہ یہ روح جو ہے یہ میرے رب کا معاملہ یا میرے رب کا حکم ہے. وما اوتیتم، اور تم کو نہیں دیا گیا من العلم، علم میں سے الا قلیلا، مگر تھوڑا سا، یعنی تھوڑا سا ہی اللہ تعالیٰ نے آپ کو علم عطا کیا ہے. بقیہ انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے. سبق سمجھ میں آئے؟ جی استاد جی ہاں جی استاد جی الحمدللہ. جی آیا جی سر. جزاک اللہ.